ناظرین، آپ کا میزبان توصیف کیلانی پروگرام کرنٹ افیئرز ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے بلوچستان میں ترقی، خصوصاً غربت کے خاتمے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کا کردار۔ یورپی یونین کے تعاون سے چلنے والا پروگرام جو کہ پچھلے 6 سالوں سے بلوچستان کے 10 اضلاع میں کام کر رہا ہے، جس میں کم و بیش تقریباً 3 لاکھ دیہی خاندانوں کے لیے کام کیا گیا ہے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے پاس انتہائی قابل احترام شخصیات موجود ہیں۔ آئیے میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جناب ڈاکٹر طاہر رشید صاحب۔ آپ کو میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان تشریف فرما ہیں جناب سجاد چنگیزی صاحب۔ آپ پروگرام مینیجر ہیں رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک کے۔ سجاد چنگیزی صاحب، آپ کو میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں یہ پتہ چل سکے کہ آیا بلوچستان میں جو بی آر ایس پی کا کردار ہے اور بی آر ایس پی جو ہے بلوچستان میں کس طریقے سے جو آگاہی ہے وہ فراہم کر رہا ہے ایک عام آدمی کو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ وہ بقول حفیظ جلندری نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بی آر ایس پی کی بھی اب ایک تاریخ ہے، اور یہ تقریباً 4 دہائیوں پہ مشتمل تاریخ ہے، جس کے جو پہلے 10 سال ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جرمنی کے اشتراک سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جسے پاک جرمن سیلف ہیلپ پروجیکٹ کا نام دیا گیا، اور یہ تقریباً 10 سال چلا، اور بعد میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام میں، اور اس کو بھی اب کام کرتے ہوئے تقریباً 3 دہائیاں ہو چکی۔ اور اس کا جو مقصد تھا وہ جو بلوچستان کی سب سے بڑی یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے جو کہ تقریباً 28 ڈسٹرکٹس میں اور تقریباً جو ہے وہ 456 ڈفرینٹ یونین کونسلز اور ٹاؤنز کے اندر کام کر رہا ہے، جہاں ہمارے فل فلیج آفیسز ہیں، اور تقریباً 450 سے زیادہ کا ہمارے پاس اس وقت سٹاف ہے جو کہ بلوچستان کے جو دیہی علاقے ہیں ان کی خدمت پہ جو ہے وہ اس وقت مامور ہے اور اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے۔ گیلانی صاحب، میں تھوڑا سا اس چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی جہاں سے جو ہے بی آر ایس پی نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مردوں کے ساتھ بھی کام کرنا ایک بہت جوئے شیر لانے کے برابر تھا اور بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اور ان مشکل حالات کے اندر کام کرتے کرتے آج تقریباً پورے بلوچستان کے اندر جو ہے اس کی آؤٹ ریچ ہے، اور یہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور ہماری تقریباً اس وقت جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ مختلف یونین کونسلز کے اندر ایک بڑا ہی مکمل اور جامع قسم کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ ایک غیر سرکاری تنظیم اتنے عرصے سے بلوچستان میں کام کر رہی ہے، تو گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ جس طریقے سے آپ باہر سے فنڈز لے کے آ رہے ہیں اور اشتراک کے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جس لیول پہ کام کر رہی ہے اس سے بھی عوام کو جو ہے اس لیول پہ ریلیف مل رہا ہے جیسے آپ کا یہ ادارہ کام؟ ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے گورنمنٹس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کے پاس ریسورس کانسٹرینٹس ہیں، اور جتنا بڑا ہمارا صوبہ ہے بلوچستان جو تقریباً 45% ہے پاکستان کا، اور اتنے بڑے اور سب سے کم آبادی اور پھیلی ہوئی آبادی، تو اس پھیلی ہوئی آبادی میں اور اس میں گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ان چیلنجز کو میں ان کی مددگار بننے کے حوالے سے جو سماجی تنظیمیں ہیں، جو ہماری جیسی آرگنائزیشن ہیں، ان کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ایک رول بنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بی آر ایس پی اور بی آر ایس پی جیسے باقی جتنے بھی ادارے ہیں، اس کا مقصد کوئی کمپٹیشن نہیں ہے سرکار کے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کمپلیمنٹیریٹی ہے کہ آپ ان کے کام میں مدد فراہم کریں اور ان کے ایجنڈا کو آگے لے کے جائیں۔ گورنمنٹ مکمل جو بالکل کام کر رہی ہے بہت سے علاقوں کے اندر، رورل ایریاز کے اندر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم جیسے ادارے ہیں وہ ان کو اس کام میں بڑھوتری میں مدد کر رہے ہیں اور ان کے ایجنڈا کو آگے لے جانے میں مدد کر رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے ہم جیسے ملکوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا صوبہ ہے اس میں، کہ حکومت
اور سماجی ادارے مل کے کام کریں, ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا کو ساتھ لے کے چلیں, اور جو ہمارے غریب ہیں ان کی غربت کو کم کرنے میں اپنا اپنا رول ادا کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سجاد چنگیزی صاحب کی طرف میں آؤں گا. سجاد صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا برس پروگرام ہے جس میں پیچیدہ پروگرام کے پیچھے اس میں کیا محرکات تھے, اور آپ کو اور آپ کی انجمن کو مطلب اس میں پارٹنرشپ حکومت اور یورپی یونین کے تعاون سے جیسے آپ لوگوں نے یہ سفر کیا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے مطلب حالات جو ہے اسٹیبل نہیں ہیں. جی بہت شکریہ گیلانی صاحب. سب سے پہلے خصوصاً غربت کے حوالے سے بلوچستان کے جو اعداد و شمار ہیں ان مسائل کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ ایک معتبر ادارہ ہے, اسلام آباد بیسڈ ہے, لیکن وہ پاکستان بھر میں اعداد و شمار وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو ان کا ایک ریسنٹ ایک اسٹڈی تھی کہ 1998-99 آج سے تقریباً 25 سال پہلے وہ پاکستان چلے گئے, اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر 20 سال بعد بلوچستان ان سارے صوبوں کے اندر بلوچستان میں سب سے زیادہ فیصدی آبادی خط غربت سے نیچے تھی. تو ان مسائل کے اوپر غربت کو دیکھتے ہوئے یورپین یونین, گورنمنٹ آف بلوچستان اور پھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام, نیشنل رورل سپورٹ پروگرام, اور ان دونوں اداروں کو تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے لیے رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک, ان ساروں نے مل کے یورپین یونین اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے تعاون سے یہ بریس پروگرام شروع کیا, بلوچستان رورل ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ پروگرام. اب یہ ایک بلوچستان کی تاریخ میں اس سے بڑا پروگرام, اس سے پہلے کمیونٹی امپاورمنٹ پروگرام نہیں شروع کیا گیا تھا. یہ یورپین یونین اور بلوچستان کی تاریخ میں ایک زبردست پروگرام تھا جس میں 10 ڈسٹرکٹس کور ہو جاتے ہیں, اور 3 لاکھ دیہی خاندان ہیں جن کی تقریباً 20 لاکھ کی آبادی بنتی ہے, 2 ملین پاپولیشن, جن کو اس پروگرام کے ذریعے کور کیا گیا. اور جہاں تک مشکلات کی بات ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں. غربت سے ہم لوگوں کو خط غربت سے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان گزشتہ 6 سالوں میں جو ہم نے کام کیا, میں صرف 3 کا ذکر کروں گا. جیسے کووڈ-19 ایک پینڈیمک آیا جس نے دنیا بھر کو متاثر کیا, لیکن چونکہ بلوچستان میں انفارمل سیکٹر سے روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری کرنے والا طبقہ بے تحاشا ہے, تو یہ خطہ یہ لوگ بہت متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے, پچھلے سال کے جو فلڈز تھے اگست ستمبر میں, انہی مہینوں میں, تو بلوچستان کے بہت سارے ڈسٹرکٹس, بہت سارے یونین کاؤنسلز, کچھ تو مکمل ڈوب گئے تھے, جیسے جھل مکسی اور ایگزیکٹلی یہ ڈسٹرکٹس بہت متاثر ہوئے. تو ان قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہماری کوششوں پہ پانی پھر جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ جتنی بھی ایفرٹس کریں, لیکن وہ ایک میکرو اکنامک ایک انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جن خاندانوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں تو ہم بہتر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن لارجر اکنامک جو فیکٹرز ہیں جیسے مہنگائی ہے, جیسے پاکستان کے اندر فار ایگزامپل اکنامک انسٹیبلٹی ہے, یا ڈالر اور پاکستانی روپیز کے جو موازنے ہیں, تو ان کی وجہ سے غربت جس حساب سے بڑھتی ہے اس حساب سے پھر ہمیں کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انفلیشن پچھلے 2-3 سال میں تقریباً 12% رہی ہے, جس کی وجہ سے پھر ہمیں غریب خاندانوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو ان کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کے لیے مطلب آپ نے فائنینشلی طور پہ بھی کوئی ایسا پروگرام ہے کہ آپ نے ان کو کوئی ریلیف دینے کا کوئی آپ کا ایک باقاعدہ ایک پلان ہو؟ اگر وہ ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک یہ جو ہے آگاہی انہیں مل سکے. بالکل گیلانی صاحب, اس میں دیکھیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے بلوچستان رورل ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ پروگرام بریس کی, کہ یہ ایک پورا جامع ایک پروگرام تھا جس میں سب سے پہلے تو پائلٹ کیا گیا کچھ ڈسٹرکٹس میں BRSP اور یورپین یونین کے فنڈز کے تعاون سے. تو وہ پائلٹ کی بنیاد پہ جو نتیجے آئیں ان کی بنیاد پہ پھر فل فلیج ایک پروگرام ترتیب دیا گیا. دوسرا, اس طرح کے پروگرام خیبر پختونخوا میں یورپین یونین سرحد رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ کر چکی تھی, جس کو انہوں نے پیس پروگرام کا نام دیا. اور اسی طرح سندھ میں سکسیس کے نام سے یورپی یونین رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک, اور پھر سندھ کی جو رورل سپورٹ پروگرامز ہے جیسے سرسو ہے,
سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن تردیب ہے, تو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے آلریڈی یہ پروگرام کام کیا ہوا تھا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے پروگرام سے جو سبق ہم نے سیکھا, سندھ میں جو ہم نے اچھے سبق سیکھے, اور پھر بلوچستان کے اندر جو پائلٹ فیز ہوا, تو ان ساری جو لیسنز لرنڈ ہے بیسٹ پریکٹسز کی بنیاد پہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا. اب اس میں سر ہم نے کیا کیا جو یہ کس طرح مختلف ہے دیگر پروگرام سے, جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جامع ہے یا کمپریہنسو. تو اس میں سب سے پہلے پاورٹی ٹارگیٹنگ کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے فنڈز دینے ہیں تو وہ ہم کہیں بھی خرچ کریں گے. ہم نے سب سے پہلے گھر گھر جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ ہر خاندان کی غربت کے حوالے سے ان کی رینکنگ کیا بنتی ہے. جیسے آپ کے گھر میں کیا اپلائنسز موجود ہے, فریج ریفریجریٹر ہے یعنی, گاڑی کی سہولت ہے یعنی, کتنے کمانے والے ہیں, کتنے کھانے والے ہیں, بچے کیا اسکول جاتے ہیں یعنی, طبی جو صحت کی جو سہولیات ہے کیا وہ ہے یعنی. تو اس بنیاد سارے اعداد و شمار کی بنیاد پہ ہم نے ہر خاندان کو ایک نمبر دیا. اگر اس خاندان کا نمبر 11 جو ہے وہ مطلب یہ رینکنگ کے حساب سے نہیں, پرسنٹ نہیں, یہ رینکنگ کے حساب سے. تو پھر ہم نے جب یہ پروگرام ترتیب دیا تو ہم فار ایگزامپل 3 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو 50% جو لوگ تھے ہمارے سروے کے مطابق وہ خط غربت سے نیچے تھے. اب پھر ہر غربت کی سطح پہ بھی مختلف جیسے ہیں, ایک خاندان ہے جو غریب ہے لیکن ایک اس سے بھی زیادہ غریب ہے جن کی رینکنگ اس سے بھی کم تھی. تو اس پروگرام میں پھر ہم نے ایکوالٹی نہیں ایکویٹی کی بنیاد پہ یہ طے کیا کہ جو خاندان انتہائی لاچار ہے, انتہائی غریب ہے, تو سب سے پہلے ان کو فائنینشیل ڈوز, جس طرح کوئی مریض آتا ہے جس کا بلڈ پریشر بہت ہی لو ہو چکا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کو ڈوز دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو پہلے ایمرجنسی ڈوز دیتے ہیں تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو, دوسری چیزوں کو ہضم کرنے کے قابل ہو, پھر آپ دوسری خوراک پہ اوپر لاتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم نے انکم جنریٹنگ گرانٹ کے نام سے کیش فراہم کیا یا ان کائنڈ سپورٹ. پھر جو ان سے غریب خاندان ہے لیکن ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں, تو ان کے لیے پھر ہم نے جو ادارے اس پروگرام کے تحت بنائے گئے ان کو ہم نے کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ دے دیا. وہ ہم نے یونین کاؤنسل کی سطح پہ ادارے کو 2 ملین روپیز دیے اور ان کو کہا کہ آپ خود طے کریں کہ اس علاقے کے اندر 20 یا 25 لوگ کون ہیں جو کہ انٹرسٹ فری لون کے مستحق ہیں, بغیر کسی سود کے ان کو قرضے فراہم کیے. پھر جو نوجوان ہیں جو کہ کوئی ہنر چاہتے ہیں کہ سیکھیں, تو ان کو ہم نے کراچی, لسبیلا, مختلف جگہوں پہ بھیجا تاکہ وہ ہنر سیکھیں, ٹیکنیکل سکلز. اس کے علاوہ پھر دیکھیں یہ تو خاندان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی باتیں تھیں, کام کیا. تو اس حوالے سے دس واز اے کمپلیٹ پیکج. اور پھر پورے گاؤں کو پہنچانے کے لیے ایسے بھی خاندان ہو سکتے ہیں نا کہ وہ کہیں کہ غریبوں کو تو آپ فائدہ دے رہے ہیں لیکن ہمارے لیے کیا ہے, تو پھر اس چیز کو انشور کرنے کے لیے, انکلوسیوٹی کو یقینی بنانے کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر بنائے. اس پروگرام کے تحت 360 سے زیادہ کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر بنائے گئے ہیں, جس میں فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے جو کہ مین ہائی وے سے ڈسکنیکٹڈ ہے, تو وہ پھر لنک روڈ بنائے گئے. جہاں پہ سیلاب کا پانی گاؤں کو متاثر کرتا رہا ہے تو فلڈ پروٹیکشن والز بنائے گئے, اور بہت زیادہ تعداد میں ڈرنکنگ واٹر سپلائی سکیمز بنائے گئے جو کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, پانی کا. باقی اسکول اور ڈسپینسریز کے اندر سپلائز دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں باقی بالکل ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم آئیں گے. ڈاکٹر صاحب BRSP پروگرام میں مطلب جیسے آپ نے بلوچستان میں جس لیول پہ BRSP نے پروجیکٹس کیے ہیں اور اس حوالے سے اس کی تکمیل میں آپ کو مطلب کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی اس کی تکمیل میں تو ایسا مشکلات کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک تقریباً 3 دہائیوں کی ایک لیگیسی تھی اور ہم انہی کاموں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے تھے. لیکن ہم نے جب اس کو کنسیو کیا اور جب اس کو پلان آؤٹ کیا تو اس میں ہم بڑے کانشیس ہوئے. اس میں کچھ لیسنز لرن تھے وہ ہم لے کے آئے سامنے, اور ان لیسنز لرن کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو ہم نے ترتیب دیا, اس کو بنایا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس لیے یہ پروجیکٹ جو ہے گیلانی صاحب باقی جو ہمارا کام رہا ماضی میں اس سے کچھ مختلف ہے. فار انسٹنس کہ جو اس سے جو پہلے پلاننگ ہوتی تھی یا پروجیکٹس ہوتے تھے وہ سائلوز میں ہوتے تھے. ہم سے کسی ادارے نے رابطہ کیا, انہوں نے ہمیں گرانٹ دی, ہم نے ان کی گرانٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیا, اور اس کے بعد جناب اس کی سسٹینیبلٹی اور آگے وہ کیسے چلے گا, کون اس کو چلائے گا, اس کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بہت کنوکشن کے ساتھ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, یہ میرا ریزالو ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سکیل پہ لے کے جانا ہے, اگر آپ نے کسی چیز کو سسٹین کرنا ہے, تو دین
دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہماری ایک سرٹن ایج ہوتی ہے, ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, اور ہم نے اسی 4-5 سال کے پروجیکٹ تک چلنا ہوتا ہے, اس کے بعد فیز آؤٹ ہونا ہوتا ہے. تو ایک لیسن لرنڈ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ بدقسمتی سے جتنے بھی ہمارے 5 ایئر کہ تاکہ اگر یہ ہم فیز آؤٹ بھی ہوں تو گورنمنٹ جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکے. اسی طریقے سے ہم نے یہ انشور کیا, پہلے یہ جو اسپیشل ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے پروجیکٹس کا حصہ نہیں ہوا کرتے تھے, ہم نے ان کو اس کے اندر ایز اے کسٹوڈین رکھا اور ان کو ہم نے شامل کیا. خواتین کا برائے نام جو ہے انکلوژن کی بات ہوا کرتی تھی, مشکلات بھی تھیں اس وقت, خواتین کا ذکر کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا تھا, لیکن اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے خواتین کو ایک جوس شیئر دیا اور ان کی انکلوژن کو, ان کی مین اسٹریمنگ کو جو ہے وہ انشور کیا. اس سے یہ جو پروجیکٹ ہے, جو ہمارے لیسنز لرنڈ ہیں, اس کو سامنے جب رکھتے ہوئے بنایا گیا تو اس کے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹین بھی کرے گا انشاءاللہ, اور گورنمنٹ اس کو آن بھی کرے گی, اور گورنمنٹ نے اس کو آن کرنے کے لیے مختلف پالیسیز پہ بھی کام شروع کر دیا. وہ ہمارے سیکرٹری صاحب تشریف نہیں لا سکے, لیکن ان کا ایک بہت ہی پازیٹیو جو قدم ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے پروجیکٹ کو سسٹین کرنے میں جو ہے وہ بڑی مدد دے گا. وہ انہوں نے ایک جو ہے ایک پالیسی بنائی ہے جو کہ لیگ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اور وہ پالیسی جو ہے پھر ہماری اس ایجنڈے کو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, مسز گل افروز صاحبہ لائیو کال پہ, ہم ان کو لیں گے پروگرام میں اپنے ساتھ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کال پہ مسز گل افروز, ریجنل جنرل مینیجر ہیں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کی. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. گل افروز صاحبہ, آپ کو میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. آپ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں 2 مہمان, اور آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہیں اس وقت. آپ سے میرا آج کے اس پروگرام میں یہ سوال ہوگا کہ آپ کے تجربے کے مطابق آپ نے کمیونٹیوں کو کیسے متحرک کیا اور ان کی مستقل شرکت کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے بلوچستان میں آپ لوگوں نے یقینی بنایا. گل افروز صاحبہ. ٹھیک ہے. آپ کے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام جو ہے اس مکمل پروسیس میں NRSP کا کیا کردار تھا, اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گی؟ جی. NRSP ضلع کیچ میں ایز اے امپلیمنٹنگ پارٹنر بلوچستان رورل ڈیولپمنٹ کمیونٹی امپاورمنٹ پروگرام کام کیا. اس نے اس پروگرام کے تحت NRSP نے ضلع کیچ کے چاروں تحصیل میں 29 یونین کونسل کے 42,000 گھرانوں کے ساتھ کام کیا, جن میں 43% جو تھے انتہائی غریب گھرانے تھے. ریس پروگرام میں NRSP نے 3 ٹیئر کمیونٹی انسٹیٹیوشن, جس طرح محلے کی سطح پہ کمیونٹی آرگنائزیشن, ولیج کی سطح پہ ولیج آرگنائزیشن, اور یونین کونسل کی سطح پہ لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کی تشکیل طے کی, اور ان کے ممبران کی اور لیڈرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. ان میں 68% خواتین کی کمیونٹی انسٹیٹیوشن تھی اور 16% میں مطلب جس میں خواتین اور مرد دونوں ممبر شامل تھے. لیکن اوور آل 79% خواتین کی ممبرشپ تھی. اس پروگرام کے تحت NRSP نے جتنے بھی ترقیاتی کام کیے وہ سارے انہی کمیونٹی انسٹیٹیوشن کے ذریعے کروائے ہیں. جس طرح سوشل موبلائزیشن کا کام یا کمیونٹی اویئرنیس کا کام ہو, یا ذریعہ معاش کے لیے جو سوشو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں یا فائنینشیل سپورٹ دینا ہو, اس میں انکم جنریٹنگ گرانٹ جو ہم انتہائی غریب گھرانوں کے خواتین کو دیتے تھے. اور اسی طرح ایک پروگرام تھا کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ کا, جس میں غریب گھرانوں کی خواتین کو لون یا قرضے دیتے تھے.
اس کے علاوہ کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر کے اسکیمات سے جو کمیونٹی اریگیشن پہ کام کرنا، سینیٹیشن اور کمیونیکیشن، یہ سارے جو اسکیمات جو کمیونٹی کے جو پلان جو بنے ہیں انہی کے مطابق. اس کے علاوہ ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل ٹریننگ کا پروگرام تھا جس میں یوتھ مرد اور خواتین کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ روزگار کر سکیں اسی اسکل کو یوٹیلائز کر کے. اس کے علاوہ لٹریسی کا پروگرام تھا کہ جتنی لٹریٹ خواتین تھی ان کو 6 مہینے کے کورس کروایا جاتا تھا لٹریسی اسکل سے. ایک اور انٹرونشن کی جو اسپیشل نیڈ کے لیے جو ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہیں ان کو سپورٹ کرنا کہ ان کی موبلٹی بہتر ہوں، جس کا موٹر سائیکل فراہم کرنا یا ٹرائی سائیکل، ویل چیئر یا آرٹیفیشل جو لمب ان کو کسی حادثے سے بیماری کی وجہ سے ہاتھ یا پاؤں کی معذوری ہے. تو اوور آل مطلب اس طرح پاورٹی کو ٹارگٹ کر کے یا ویمن امپاورمنٹ کو ٹارگٹ کر کے ہم میں یا انارسٹی ڈسٹرکٹ ایچ میں مختلف قسم کے انٹرونشن کر رہی ہیں. میڈم جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسپیشلی آپ نے جو ہے یوتھ کی سکلز ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا، اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی بہت سے ایسے پروگرامز ہیں. پرائم منسٹر کا بھی سکلز ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پروگرام جو ہے بلوچستان میں آلریڈی چل رہا ہے. تو آپ نے بلوچستان جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ پسماندہ ہے دیگر صوبوں کی بنسبت. تو اس میں آپ نے جو یوتھ کے لیے یہاں پہ پروگرامز رکھے اس میں سکلز ڈیولپمنٹ کے وہ کون سے ایسے پروگرام تھے جس سے بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ مستفید ہوئی؟ اس میں مختلف پروگرام تھے، جس طرح پلمبنگ کا ٹریننگ تھا جہاں پہ ضرورت ہے، موبائل ریپیئر کے، اے سی فریج ریپیئر کے یا ہینڈ امبرائڈری کے، ٹیلرنگ کے، اسکول یونیفارم میکنگ کے. اور اس کے علاوہ مختلف جو پروڈکٹس ہیں جو خواتین بناتی ہیں، جس طرح پرسز ہیں، ڈیکوریشن پیس ہیں یا امبرائڈری پہ اور ڈریس ہیں، چادریں ہیں، مطلب اس طرح کے وہ نیڈ بیس جو مطلب کمیونٹی کہتی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو یا خواتین کو یا مردوں کو اس اسکل کی ضرورت ہے، وہ اسکل ہم ان کو دیتے تھے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی تھی. تو اس طرح کے پروگرام تھے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پروگرام کے انجام میں کیسے آپ کو مطلب مقامی جو روایات ہیں ہماری اور جو اس میں مشکلات تھیں اور کن کن چیزوں کو آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ اصل میں جو ہماری بلوچستان میں خواتین ہیں نا، جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں 34 جس میں آپ کا جو NRSP ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں کام کر رہا تھا، تو اس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ جو خواتین ہیں وہ شہری آبادی کی خواتین سے جو ہے بہت زیادہ ایجوکیشن لیول بھی ان کا نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ پسماندہ خواتین ہیں. تو ان کو سمجھانے میں، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اس علاقوں میں آپ نے کس لیول کی جو ہے وہ کمیونٹی کو سمجھانے کے لیے مطلب اپنے جو سکلڈ آپ کے جو لوگ تھے NRSP کے ان کو وہاں پہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب آلریڈی جو ہے بلوچستان میں حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی ریزنز بھی بہت زیادہ ہیں. تو جتنی اس طرح کی آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کے ان کے اشتراک سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری جتنی بھی انٹرونشن یا پروگرام یا کام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہماری 79% جو والنٹیئر ایکٹیوسٹ جو کمیونٹی انٹرنیشنل کے ممبر ہیں وہ خواتین. تو اس میں یہ کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام ویمن امپاورمنٹ پہ یا جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کر کے کرتے ہیں تو اس میں ضرور چیلنجز یا ایشوز تو آتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ ایچ جو ہیں بلوچستان کے باقی ڈسٹرکٹ کے حساب سے مختلف ہیں. ڈسٹرکٹ ایچ میں اس طرح کے کوئی سوشل کلچرل یا وہ ریسٹرکشن نہیں ہے خواتین کے لیے. یہاں پہ خواتین کے ایشوز یہ ہیں کہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی، ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی. ان خواتین میں اتنی پوٹینشیل ہیں، اتنی ان میں ٹیلنٹ ہیں، بس ان کو تھوڑا سا اپرچونیٹی مل جائے، ان کو
تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کیا جائیں تو وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہاں پہ ہم نے پڑھی لکھی نہ ہوں لیکن ان کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے, اتنی کانفیڈینس ہے کہ وہ ہر کام بخوبی کر سکتی ہیں. میڈم گل افروزہ صاحب, یہاں پہ ایک سب سے جو بڑا ایشو ہے نا وہ لینگویج کا بھی ہے کہ بلوچستان میں جو ہے مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. پشتون بیلٹ میں آپ جائیں گے وہاں پہ پشتو ہے, اور بلوچ بیلٹ جیسے آپ کیچ, تربت اور مکران اور اس طرف جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے بلوچی اور مختلف دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ان لینگویجز میں ان کو سمجھانے کے لیے آپ NRSP اور مطلب جو دیگر جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ اس سطح پہ کیسے کام کر رہے تھے ان کی لینگویجز میں ان کو سمجھانے کے لیے؟ یہاں پہ ظاہر ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تو بلوچی ہیں سارے, مطلب جو لوگ ہیں وہ بلوچی بولتے ہیں. جو لوگ نان لوکل ہیں یا باہر سے آتے ہیں تو وہ دوسرے لینگویجز میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں مطلب بلوچی نہیں پڑھائی جاتی, یا کہ ہماری کریکولم ہے اس میں بلوچی زبان نہیں. تو یہ ایشوز تو ہے, لیکن ہم نے اس طرح کیا کہ سب سے پہلے جو ہماری جتنی بھی انٹروینشن تھی, جو ویمن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ہم نے انوالو کیا. ویمن ایکٹیوسٹ نے باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو موبلائز کرنے میں پھر ہمیں ہیلپ کی. جس طرح جو مرد حضرات ہیں, ظاہر تھوڑی سی ہر جگہ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن تو ہوتی ہیں. وہ یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ جتنے بھی پروگرام انٹروینشن کرتے ہیں وہ خواتین کے ساتھ کرتی ہیں. خاص کر جب ہم نے کہا جو کمیونٹی انسٹیٹیوشن میں جو لیڈرشپ یا مینیجریل پوزیشن ہے اس پہ بھی خواتین آئیں اور اپنے فائنینشیل جو میٹرز ہیں وہ خود دیکھیں اور بینک سیکریٹری بھی ہو جائیں. تو اس میں ایشو آ گیا کہ یہ کیسے بینک جا سکتی ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی اسکیٹرڈ ایریا, رورل ایریاز بہت دور ہے سٹی سے. پھر خواتین کو پھر رورل ایریا سے سٹی میں آنا یا جو فائنینشیل فیسلٹیز ہیں ان کو ایکسس کرنا یا گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنکیجز میں, تو یہ ایشو شروع میں تھا. لیکن ہم نے اس کو اس طرح کور کیا کہ ان کے جو فیملی میں جو مرد حضرات تھے ان سے ہم نے کہا کہ جو بھی آپ لوگوں کا لوکل ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوگا اسی میں آپ اپنے خواتین کو فیسلیٹیٹ کریں. میڈم بالکل جتنی بھی کمیونٹی انسٹیٹیوشنز ہیں میڈم گل افروزہ صاحب جیسا آپ کام کر رہی ہیں میں بھی یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ بالکل گورنمنٹ آف بلوچستان اور پروویژنل گورنمنٹ جیسے کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے جو ہے یہ دیگر ادارے کام کر رہے ہیں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. میں اپنے دیگر مہمانوں کی جانب آؤں گا. بہت شکریہ میڈم. ڈاکٹر صاحب ہم میڈم کو بھی سن رہے تھے, انہوں نے بھی آلریڈی ہمارے جو بلوچستان کے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ پسماندگی کی لکیر پہ جو ہے عوام وہ لڑ رہی ہے, تو اس پہ آلریڈی آپ بھی کام کر رہے ہیں, چنگیزی صاحب بھی کام کر رہے ہیں, میڈم بھی کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان بھی کام کر رہی ہے. تو آپ اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے تاکہ آج کے جو ناظرین ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک یہ اویئرنیس جو ہے کریٹ ہو کہ واقعی جو ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ NGOز اور جو اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں, عوام میں آج تک جو ہماری ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں بھی اس لیول پہ اویئرنیس نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے تاکہ بلوچستان کی جو 34 ڈسٹرکٹ ہیں ہر ڈسٹرکٹ تک جو ہے جو ہمارے ایشوز ہیں, جو ان کی بیسک نیڈز ہیں, جو ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں, جو پینے کے صاف پانی کے پرابلمز ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان بھی وہ بیسک نیڈز جو ہے مطلب اس لیول پہ آج تک پوری نہیں کر سکی. جی بہت امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے گیلانی صاحب آپ نے, اور میں صرف کچھ انسپریشنز یا جس چیز جو اس آؤٹ کمز ہیں اس پروجیکٹ کی اس کو ہائی لائٹ کروں گا تاکہ جو باقی آرگنائزیشنز ہیں وہ جو لیسنز لرنڈ ہیں اس کے اور جو اس کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ جب ان تک وہ پہنچیں تو ان کے لیے بھی ایک انسپریشن ہو. فار انسٹنس ڈاکٹر صاحب گیلانی صاحب اس میں خواتین کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ ایک بہت دور دراز علاقے کی ایک یونین کونسل جس کو توتر کہتے ہیں, وہاں کی ایک بچی, اور یہ کویشچن آپ نے گل سے کیا,
وہاں کی بچی یو ایس گئی اور یو ایس جا کے اس نے ایکسچینج پروگرام میں حصہ لیا اور حصہ لینے کے بعد اس نے آئی ٹی کا کورس کیا اور آج آ کے اپنی یونین کونسلز کے اندر ایک بہت پرویکٹیو رول ادا کر رہی ہے. تو یہ ہے اس طرح کی آؤٹ کمز ہیں اس کی. میں یہ ذاتی طور پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 کلائمیٹیز جو ہماری آئی ہیں ریسنٹ ایئرز میں, جو کووڈ-19 کے اندر اور جو فلڈز آئے ہمارے لاسٹ ایئرز کے اندر, جو فرنٹ لائن ورکرز تھے یہ وہی لوگ تھے کہ جن کو بریس کے ذریعے ہم نے آرگنائز کیا, اور اس طریقے سے BRSP اور RSPN اور NRSP نے جو باقی اپنے لوگوں کو آرگنائز کیا, سب سے پہلے پہنچنے والے, سب سے پہلے جناب SOPs ان تک پہنچانے والے, اور سب سے پہلے ریلیف اور اس کے بعد ریلیف کے بعد ایکٹیویٹیز کرنے والے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. پھر جو ایک اور چیز میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تقریباً 52,000 ہاؤس ہولڈز کو جو ہے وہ CNICs بنا کے دیے گئے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے ایریاز کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے. اور تقریباً 3,700 بچوں کو برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بی فارم بنا کے دینا, اس قسم کی چیزیں کہ جس سے پھر لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے اور لوگ آتے ہیں اور آ کے اس قسم کے کام کرتے ہیں. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی گیلانی صاحب کہ صرف ہمارے جو LSOs ہیں, جو لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو کہ یونین کونسلز کی اپیکس باڈیز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, انہوں نے اس تقریباً 6 سالوں کے اندر خود گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور باقی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے 1.3 ارب روپیہ خود جنریٹ کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم جیسے اداروں نے, NRSP نے, ہم نے صرف اس کو بریس تک محدود نہیں کیا جی. میں اپنی فگر بتا سکتا ہوں کہ BRSP نے 7.3 ارب روپیہ مختلف جو باقی ہمارے پروجیکٹس تھے ہم ان کو بھی وہاں پہ لے کے آئے اور ان کے ذریعے ہم نے کام کروائے. تو یہ صرف یہ اس بریس تک یہ چیزیں محدود نہیں ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک ریزالو ہو, اگر آپ نے کسی پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہو, تو اس میں پھر ڈونرز کا جو آپ کے اوپر اعتماد ہے وہ بھی بڑھتا ہے, گورنمنٹ بھی آپ کی طرف دیکھنا شروع کرتی ہے اور کمیونٹی بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا میسج ہے باقی اداروں کے لیے کہ وہ سارے ایک کمپریہنسو, ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت رورل ڈیولپمنٹ کا کام کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, بجائے کہ ہم کمپٹیشنز میں جائیں اور اس سے جو ہے وہ باقی ہمارے ادارے بھی پریشان ہوں یا کمیونٹیز بھی پریشان ہوں. ہم مل کے اس ایجنڈے کو, غربت کے خاتمے کے ایجنڈے کو, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ایجنڈے کو, جینڈر کی انکلوژن کے ایجنڈے کو ہم یہ ساتھ لے کے چلیں. تو جب ہم سارے مل کے کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک پراسپرس بلوچستان بہت دور نہیں ہے. ہم باقی صوبوں کے مقابلے میں بلکہ باقی صوبوں سے بہت آگے جا سکتے ہیں. آخری بات میں کرتے ہوئے اس کویسچن کے حوالے سے, گیلانی صاحب, اگر پاکستان کا کوئی فیوچر ہے اس وقت تو وہ بلوچستان میں رسٹ کرتا ہے. تو وہ بلوچستان, تو ہم نے بلوچستان کی جو یوتھ ہے اور جو اس کی پاپولیشن ہے, اور اس کو انرجائز کرنا ہے, اس کو کیپیسیٹیٹ کرنا ہے, اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی تمام ریسورسز سے استفادہ حاصل کریں, نہ صرف خود استفادہ حاصل کریں بلکہ پاکستان کے صوبے کے لیے اور ملک کا جو ہے اس کا فائدہ. میں چنگیزی صاحب کی طرف آؤں گا. چنگیزی صاحب, آپ بھی کوئی ایسی انسپائرنگ ایک سٹوری بتائیں کہ جو رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک نے کی طرف سے جو مطلب کام کیا جا رہا ہے, اس میں ہمارے ناظرین تک ایک ایسی انسپائرنگ سٹوری, جیسے ڈاکٹر صاحب نے توتک کا ذکر کیا اور ایک بچی کا ذکر کیا, تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی ایسی ایک سٹوری ہم سے شیئر کریں. جی, سٹوریز تو بہت زیادہ ہیں گیلانی صاحب. اچھا, سب سے پہلے گل نے زبردست بات کی اور آپ کا سوال بڑا زبردست تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں, مختلف کمیونٹیز ہیں, آپ ایک پروگرام کو, اور اتنے کمپلیکیٹڈ ایک پروگرام ہے, اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس پروگرام کے تحت کمیونٹی کے اپنے بندوں کو ہائر کیا گیا. ہم ٹیئر کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں CRP, کمیونٹی ریسورس پرسن. دے پلیڈ دا پیوٹل رول. وہ ایسے بندے تھے کہ اصل میں تو وہ کمیونٹی کے اپنے بندے تھے. آپ بلوچستان کے طول و عرض میں آپ نے سفر کیا ہوگا اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر کمیونٹی کے اندر ٹیسٹڈ ماڈل, جس کو ساؤتھ ایشین جو تنظیم ہے SARC, انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. اور یہ وہی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 40 سال کا ایک سفر ہے. آغا خان رورل سپورٹ پروگرام جو 1982 میں شروع ہوا,
پھر وہاں سے چونکہ وہ کامیاب ہوا تو ورلڈ بینک اور تیسری تنظیمیں ساری آ گئی کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام لانچ کیا جائے، پھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام، پھر سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن. تو یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک بن گیا پورے پاکستان میں. بلوچستان میں فرنٹ پہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ 2 ہی تنظیمیں ہیں. The largest indigenous organization of Balochistan is BRSP. یہ ہیں، اور پھر ساتھ میں مکران ڈویژن میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام جو کہ 1992 سے کام کر رہے ہیں، تو 30 سال کا ان کا بھی سفر ہے. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈونرز کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، اور پھر ان ساری تنظیمات کے ساتھ، چاہے وہ خیبر پختونخوا یا سندھ میں ہو یا بلوچستان میں، ان سب کے ساتھ ہم ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ اس پروگرام کے اندر جو ایک اور جو یونیک بات تھی جس کی وجہ سے ہمیں بڑی کامیابی ملی، وہ یہ بھی تھی کہ دس واز ناٹ ٹاپ ڈاؤن. ایسا نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈونر نے آ کے ہمیں ایک پرنٹڈ ڈاکومنٹ دیا ہو کہ اب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، جو ہم نے سوچا اب آپ نے کرنا ہے. اس میں یہ باٹم اپ تھا. ڈونرز، یورپین یونین کا رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک کے اوپر اتنا اعتماد تھا، ان اداروں کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں ملینز آف یوروز، لیکن آپ بیسیکلی پروگرام اپنے حساب سے، اپنے لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے ڈیزائن کریں. تو وہی بات ہے، پھر میں نے کہا کہ ہم نے جو خیبر پختونخوا میں سیکھا تھا، جو سندھ میں سیکھا تھا، اور بلوچستان کے اندر جو پائلٹ سے سیکھا تھا، ان سب کی بنیاد پہ پھر یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا. اور اس میں بھی جو ٹیئرز ہے کہ یونین کاؤنسل کی سطح پہ لوکل سپورٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن لوکل سپورٹ آرگنائزیشن بنتی کیسے ہیں؟ اٹس اے کمبینیشن آف ریپرزینٹیٹیوز فرام ولیج آرگنائزیشن. اور پھر ولیج آرگنائزیشن کیسے بنتی ہے کہ وہ ہر محلے کی سطح پہ کمیونٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہے، تو وہ اپنے نمائندے اوپر بھیجتے ہیں، ولیج آرگنائزیشن بنتی ہے، پھر جو آ کے یونین کاؤنسل کی سطح پہ LSO لوکل سپورٹ آرگنائزیشن بنتی ہے. تو ان سب کی مشاورت سے پھر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، اور اس میں کمیونٹی کے بندوں کو ہائر کیا گیا. پر جو اپنی آرگنائزیشن ترتیب دی، اس کے ممبرز مطلب وہ کمیونٹی کے اپنے لوگ تھے. اور یہ انڈیپینڈنٹ تنظیمیں ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ اور ساری تنظیموں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ. ایک کسی بھی کمیونٹی کی جو تنظیم ہے اس کے ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں؟ اس میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں. جی اس میں اگین چونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بہت ساری ویرائٹیز آتی ہے، تو وہ بالکل لوکل کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے اسی کے موقع مناسبت کے حساب سے اس میں ویریشن آتی ہے. ناردرن بلوچستان آئیں گے تو یونین کاؤنسل کی سطح پہ جو تنظیم مرد ملیں گے، کیونکہ خواتین کی اس سطح کے اوپر شمولیت تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن ایج کی بات ہم BRSP کے ڈسٹرکٹس خوزدار جاتے ہیں سے، تو ان ڈسٹرکٹس میں آپ کو خواتین بڑی ملتی ہیں. خواتین ہیں یونین کاؤنسل کی سطح پہ تنظیموں میں نہ صرف شامل ہیں بلکہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر آ کے خواتین کے مسائل کے اوپر. اس میں آج کے ہمارے ایک اور گیسٹ بھی تھے جو آج نہیں آ سکے، جناب دوست ہیں جمال دینی صاحب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ. تو ان کے ساتھ جیسے بلوچستان کے ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ اس میں آپ لوگوں نے مطلب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اس میں کیا رول ہے آپ کے ساتھ؟ جی گیلانی صاحب، پہلے دن سے ہی اس میں لوکل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ پارٹنر کی طور پہ ساتھ ہمارے رہا، اور میرا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی میں یہ اس کا ایک بہت پیوٹل رول تھا. ہم نے نہ صرف لوکل گورنمنٹ کے جو باقی ذیلی ادارے ہیں ان کو انگیج رکھا، مثال کے طور پہ ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے RDA کے نام سے کہ جو ٹریننگز کرواتا ہے. تو جتنی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی جو ٹریننگز ہوئیں جو ان کے پاس اس وقت اویلیبل تھیں، وہ ساری ہم نے لوکل گورنمنٹ کی اس انسٹیٹیوشن سے کروائیں تاکہ وہ انسٹیٹیوشن بھی اسٹرینتھن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ان کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک اسٹرانگ کولیبوریشن ہے وہ بھی مضبوط ہو. میں ایک جو مبارکباد پیش کروں گا اس پروجیکٹ کا کہ جو اس کی سسٹینیبلٹی کو انشور کرے گا. اب یہی جو CLLG پالیسی ہے اس میں واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ یہ جتنی تنظیمات یہ اس وقت بنائی ہیں اور جو بنی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کا وہ حصہ ہوں گی. ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گی، اپنے مستقبل کی پلاننگ کریں گی، اور جتنی بھی جو مختلف قسم کی جو انیشیٹو ایگزیکیوٹ ہوں گے وہاں پہ اس پرٹیکولر یونین کونسلز میں تو ان کی مشاورت کے ساتھ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا اور قدم ہے کہ جو نہ صرف
اس پروجیکٹ کی آؤٹ کم ہے جو اس کو سسٹین کرنے میں اس کے آؤٹ کمز کو آگے سسٹین کرنے میں مدد کرے گا، بلکہ جتنی بھی آرگنائزیشن بلوچستان میں کام کر رہی ہیں جو وہ سب کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جناب یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے اور یہ شاید اپنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک مڈ ٹرم جو ہے ریویو کروایا جو ہماری جو ڈونرز تھے EU، انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو اس میں انگیج کیا اور تھرڈ پارٹیز نے اس کی بہت سے جو ایریاز تھے، جیسے کہ کتنا افیکٹونیس ہے اس کی، ایفیشنسی کیا ہے، ریلیونس کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے، سسٹینیبلٹی کیا ہے، تو اگر آپ ان کی ریٹنگ کو پڑھیں، اس رپورٹ کو پڑھیں تو وہ ہائیلی سیٹسفیکٹری جو ہے انہوں نے وہ دی، اور یہ اس چیز کا بھرپور ایک اعتماد ہے ہماری ٹیمز کے اوپر اور ہم جیسی آرگنائزیشن کے اوپر کہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوا، اور انشاءاللہ اس کی فائنل ایویلویشن کے لیے یا ریویو کے لیے اگین دا تھرڈ پارٹی آئے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس کی بھی فائنڈنگز جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو کہ پارٹ اینڈ پارسل رہی، وہ اب بھی ان کا ایک ریزالو ہے کہ اب اس ایجنڈے کو آگے لے کے جائیں، بلکہ انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے ان تمام انسٹیٹیوشنز کو، اور یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے اس پروجیکٹ کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے اور رورل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم ناظرین بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا اور میرے مطلب ذہن کے مطابق ناظرین بھی یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو آپ کافی عرصے سے کام مطلب نیشنل لیول پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، KPK میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، تو جیسے بلوچستان مطلب پسماندگی کی اس سے لڑ رہی ہے عوام، تو آلریڈی گورنمنٹ اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے پچھلے 75 سالوں سے، لیکن بلوچستان کی جو 34 ڈسٹرکٹ ہیں آج تک وہاں پہ وہ بیسک نیڈز بجلی، پانی، گیس، مطلب یہ چیزیں انہیں مل نہیں سکی۔ تو جہاں تک بجلی کا یا لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے، اس حوالے سے کوئی اور آپ کا ایسا پلان جہاں پہ آپ نے ایجوکیشن پہ کام کیا، آپ نے یوتھ کے سکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، آپ نے اور چیزوں پہ کام کیا، تو اس میں جیسے سولر انرجی ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ بھی آپ لے کے آئیں جہاں پہ فلڈ وغیرہ آیا ان کو ریلیف دینے کے لیے، کوئی ایسی بھی چیز ہے آپ کے اس پروگرام میں؟ جی گیلانی صاحب، اس پروجیکٹ کے حوالے سے تو کوئی اتنا بڑا میگا جو آئیڈیا یا پروجیکٹ نہیں تھا، لیکن ہم چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت سی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جرمن ہی کی ایک آرگنائزیشن ہے، اسے پیٹرک فاؤنڈیشن کا نام دیتے ہیں، بیسیکلی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے جرمنی کی، یہ ان کی ایک ذیلی ادارہ ہے، تو ان کے ساتھ مل کے اب ہم اس کے اوپر آگے ہیں، اس قسم کے میگا پروجیکٹس کے اوپر آگے ہیں، جس میں ہم نے ہاسپٹلز، جس کے اندر ہم نے بہت سے ابھی ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنایا، دی وارڈس کا ایک پروجیکٹ دیا، جس میں سے جو گندے پانی کو صاف کر کے تو اس کو پھر دوبارہ ری یوز کرنے کا تھا، ہم نے 3 یونیورسٹیز میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اب ہم سولر انرجی جیسے پروجیکٹس کے اوپر جا رہے ہیں تاکہ یونین کونسل لیول کے اوپر ہم سولر پارکس بنائیں، نہ صرف اس یونین کونسلز کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں، بلکہ جو اس سے زائد انرجی یا جو توانائی پیدا ہوتی ہے یا جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ نیشنل گریڈ کا حصہ بنے، تاکہ ایک سسٹینیبل طریقے سے وہ یونین کونسل کے لوگ، LSO کے لوگ جو ہے اس کو رن کر سکیں، اس کو چلا سکیں۔ ہم ایک بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ جو ہے سینٹر آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں وہ یہاں پہ کوئٹہ کے اندر، تو اس قسم کے میگا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہم کریں گے۔ یہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے اس پروجیکٹ کی لائف کا نہیں ہے، جس طرح میرے دوست نے بتایا چنگیزی صاحب نے کہ ہم تو ڈیکیڈز سے بات جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو یہ چاہے آج یہ پروجیکٹ ختم بھی ہو تو انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جہاں جہاں انہیں ہماری ضرورت۔ چنگیزی صاحب نے کہا کہ انہوں نے فائنینشلی طور پہ بھی جو ہے ان کو ہمارے اس پسماندگی سے لڑنے والی جو عوام ہے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، لون کی صورت میں، مختلف اور ایسی چیزوں کی صورت میں۔ پھول افروزہ صاحبہ سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ خواتین جو دستکاری کر رہی ہیں اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کی پروموشن پہ بھی کام کریں تاکہ ان کو جو ہے روزگار کے مواقع مل سکیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام سے آپ نے کافی چیزیں جو ہے وہ دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTV بولان کا جو ہے آج کا یہ پروگرام تھا، یہ انتہائی جو ہے موضوع اور بہت ہی شاندار پروگرام رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنے میزبان توصیف کیلانی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔